اس زمانے کی بات ہے جب دنیا ابھی اتنی تیز نہیں تھی۔ وہ دور جب لوگ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، اپنے پاؤں سے چلتے تھے اور رات کو چراغ کی روشنی میں اللہ کا نام لے کر سو جاتے تھے۔ اس زمانے میں انسان کی پرکھ اس کے کردار سے ہوتی تھی، اس کی دولت سے نہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کردار کو دولت کے پیچھے چھپا دیا، اور وہی لوگ سب سے خطرناک تھے۔ شہر امانت پور ایک بڑا اور مصروف تجارتی شہر تھا جو دو بڑے دریاؤں کے سنگم پر بسا ہوا تھا۔ یہاں کی بازاریں ہمیشہ گرم رہتی تھیں، یہاں کے کاروان سرائے ہمیشہ بھرے رہتے تھے اور یہاں کے تاجر دور دور تک مشہور تھے۔ اس شہر میں ہر طرح کا مال آتا تھا، مثالیں، کپڑے، زیورات، غلہ اور وہ سب کچھ جو انسانی ضرورت کا حصہ تھا۔ شہر کی بڑی مسجد کے پاس ایک کارواں سرائے تھا جہاں دور دراز کے مسافر رکتے تھے اور تجارت کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام تھا عمر شاہ۔ عمر شاہ یہ نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب کیفیت آتی تھی۔ کچھ لوگ اسے امانت دار کہتے، کچھ سخی کہتے، کچھ ہوشیار کہتے، مگر جو لوگ اسے قریب سے جانتے تھے وہ خاموش رہتے۔ ان کی خاموشی میں ایک راز تھا جو ابھی تک کسی نے نہیں کھولا تھا۔ عمر شاہ کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ قد لمبا، جسم بھاری، چہرہ گول اور چمکدار، داڑھی مہندی سے رنگی ہوئی، لباس ہمیشہ قیمتی۔ جب وہ بازار میں نکلتا تو لوگ راستہ دیتے، سلام کرتے، جھکتے۔ اس کے پاس ایک بڑی حویلی تھی، کئی دکانیں تھیں اور شہر کے کئی اہم لوگوں سے اس کے تعلقات تھے۔ ظاہر میں وہ ایک کامیاب، نیک اور معزز تاجر تھا، مگر باطن میں وہ کچھ اور تھا۔ عمر شاہ کی تجارت کا ایک اصول تھا جو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا: خریدار کو وہ دکھاؤ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے اور دو وہ جو تم دینا چاہتے ہو۔ یہ اصول اس نے اپنے باپ سے سیکھا تھا اور باپ نے اپنے باپ سے۔ یہ ایک خاندانی فن تھا جسے وہ لوگ تجارت کی ذہانت کہتے تھے۔ اس کی دکانوں میں ہر چیز میں ملاوٹ تھی، مثالوں میں لکڑی کا برادہ، کپڑوں میں گھٹیا دھاگا، غلے میں پانی، تیل میں ردی مال، ترازو میں وزن کم تھا مگر دکھتا پورا تھا، کاغذات میں حساب ادھر تھا مگر لکھا ادھر تھا۔ یہ سب کچھ اتنی مہارت سے کیا جاتا تھا کہ عام آدمی کو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، اور جو لوگ شک کرتے ان کے ساتھ عمر شاہ اتنی شیرینی سے پیش آتا، اتنے معقول جواب دیتا، اتنے ثبوت پیش کرتا کہ شک کرنے والا خود شرمندہ ہو جاتا۔ عمر شاہ کے گھر میں ایک بیوی تھی، زلیخا، سادہ اور نیک عورت جسے اپنے شوہر کی اصلیت کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا کاشف اور چھوٹا بیٹا طاہر۔ کاشف اپنے باپ کی طرح چلاک اور مطلبی تھا، جبکہ طاہر کچھ اور تھا۔ طاہر 18 سال کا ایک نوجوان تھا، دبلا پتلا، آنکھوں میں ایک گہری سوچ، چہرے پر ایک سادگی جو اس کے باپ اور بھائی میں بالکل نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتا، مگر اس کی خاموشی بے فکری کی نہیں، غور و فکر کی تھی۔ اسے بچپن سے ہی کچھ ایسی باتیں دکھتی تھی جو دوسروں کو نظر نہیں آتی تھی۔ وہ دیکھتا تھا کہ دکان پر آنے والی بوڑھی عورت کا ترازو کم کیوں ہوتا ہے، وہ دیکھتا تھا کہ غریب کسان کو کیوں گھٹیا مال دیا جاتا ہے، مگر وہ چھوٹا تھا، گھر میں اس کی کوئی نہیں سنتا تھا، اور باپ کا رعب ایسا تھا کہ آواز حلق میں ہی دب جاتی تھی۔ طاہر کے دل میں ایک عجیب کشمکش رہتی تھی، ایک طرف باپ کی محبت، دوسری طرف ضمیر کی آواز۔ اسی دوران شہر میں ایک نیا آدمی آیا، ابراہیم خان۔ ابراہیم خان دور کے ایک شہر سے آیا تھا۔ وہ ایک چھوٹا مگر ایماندار تاجر تھا جس کے پاس کچھ سرمایہ تھا اور ایک بڑا خواب، اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر زندگی بنانا۔ اس نے سنا تھا کہ امانت پور میں تجارت کے مواقع بہت ہیں، اور اسی امید پر وہ اپنی جمع پونجی لے کر یہاں آ گیا۔ ابراہیم خان کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا یوسف تھا، 12 سال کا، روشن آنکھوں والا، باپ کا سایہ۔ امانت پور میں پہنچ کر ابراہیم خان نے کاروان سرائے میں قیام کیا۔ وہاں لوگوں نے اسے مختلف تاجروں کے نام بتائے۔ جب عمر شاہ کا نام آیا تو ہر کوئی اسے قابل اعتماد اور تجربہ کار بتانے لگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے اس قصے کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم خان عمر شاہ سے ملنے گیا۔ عمر شاہ نے اسے بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا، چائے پلائی، میٹھا کھلایا، گھنٹوں بات کی۔ ابراہیم خان ایک سیدھا سادہ آدمی تھا جس نے دنیا کی مکاری زیادہ نہیں دیکھی تھی۔ اسے عمر شاہ بہت مغرور اور اچھا انسان لگا۔ عمر شاہ نے اسے ایک بڑے تجارتی منصوبے میں شراکت کی پیشکش کی، مثالوں کا ایک بڑا کاروبار جس میں منافع بہت تھا۔ ابراہیم خان کو صرف اپنا سرمایہ لگانا تھا، باقی سب عمر شاہ خود دیکھتا۔ ابراہیم خان نے خوش ہو کر اپنی ساری جمع پونجی عمر شاہ کے حوالے کر دی، اور اسی رات جب ابراہیم خان کارواں سرائے میں سو گیا، عمر شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف کامیابی کا نشہ تھا، اس رات کے اندھیرے میں گم ہو گئی،
मगर अल्लाह ने वो मुस्कुराहट देख ली थी, और जो अल्लाह देख लेता है उसे कभी भूलता नहीं। अगले चंद दिनों में उमर शाह ने इब्राहिम खान को हर रोज़ थोड़ी थोड़ी उम्मीद दी। कभी कहा कि माल आने वाला है, कभी कहा कि सौदा होने वाला है, कभी कहा कि थोड़ा सब्र करो। इब्राहिम खान सब्र करता रहा। उसका बेटा यूसुफ हर सुबह बाप की आंखों में बढ़ती हुई तशवीश देखता और खामोश रहता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजरे। फिर एक दिन उमर शाह ने इब्राहिम खान को बुलाया और एक बड़ी खबर दी कि माल का जहाज़ समंदर में डूब गया, सब कुछ ज़ाया हो गया, कोई तावान नहीं मिलेगा। इब्राहिम खान के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसकी सारी ज़िंदगी की कमाई गायब। वो उमर शाह के सामने बैठा रहा, पत्थर की तरह, अपनी आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करता रहा। उमर शाह ने बड़ी हमदर्दी का इजहार किया, आंखें भी नम की, अफसोस भी जाहिर किया, मगर एक पैसा वापस नहीं किया। इब्राहिम खान कारवां सराय वापस आया, अपने बेटे यूसुफ को देखा और फिर वो रोया। एक बाप का रोना जो अपने बच्चे के सामने टूटता है। यूसुफ ने बाप को गले लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर साथ में एक चीज़ और भी थी। वो चीज़ थी अज़म। इब्राहिम खान उस रात सो नहीं सका। वो कारवां सराय के अपने छोटे से कमरे में छत को देखता रहा। उसके जहन में वो तमाम चेहरे घूमते रहे जिनके लिए वो ये दौलत लाया था। घर में बीमार बीवी, छोटी बेटियां जिनकी शादी करनी थी, पुराना कर्ज जो चुकाना था, वो सब कुछ अब एक ख्वाब की तरह लग रहा था। एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं होगा। मगर यूसुफ सो गया या सोने का ढोंग कर रहा था। दरअसल वो भी जाग रहा था, मगर उसके दिमाग में जो चल रहा था वो उसके बाप से बिल्कुल मुख्तलिफ था। यूसुफ 12 साल का था, मगर उसकी आंखें बहुत तेज थीं। जब से वो अमानतपुर आया था, उसने बहुत कुछ देखा था। उसने देखा था कि उमर शाह की दुकान पर तराजू किस तरह रखा जाता है। एक तरफ का पलड़ा ज़रा भारी, जो आंख से नहीं दिखता मगर असर डालता है। उसने देखा था कि मिसालों के थैलों के अंदर और बाहर का रंग मुख्तलिफ होता है। उसने देखा था कि उमर शाह जब किसी नए आदमी से मिलता है तो उसके चेहरे पर एक ख़ास मुस्कुराहट आती है, वही मुस्कुराहट जो शिकारी के चेहरे पर शिकार देख कर आती है। यूसुफ ने यह सब अपने बाप को बताने की कोशिश की थी, मगर बाप ने कहा था कि बच्चे बड़ों की बातों में दखल नहीं देते। अब हो चुका था जो होना था, मगर यूसुफ ने एक फ़ैसला कर लिया था, वो इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ेगा। सुबह हुई तो यूसुफ अकेला बाज़ार में निकला। उसने बाज़ार में घूम घूम कर लोगों से बातें की, कभी पानी मांगने के बहाने, कभी रास्ता पूछने के बहाने। उसने लोगों की आंखों में देखा, उनकी बातें सुनी। उसे पता चला कि उमर शाह के साथ इस तरह पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है। एक बुढ़िया ने बताया कि उसके बेटे ने भी उमर शाह के साथ शराकत की थी और सब डूब गया था। एक बूढ़े ताजिर ने बताया कि उमर शाह का जहाज़ डूबने की कहानी बहुत पुरानी है, वो हर बार यही कहता है। यूसुफ के दिल में एक आग भड़की। वो वापस कारवां सराय आया और अपने बाप को सब बताया। इब्राहिम खान ने सुना, पहले यकीन नहीं आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ में आने लगा। उसके चेहरे पर गम की जगह गुस्सा आया, वो गुस्सा जो एक बेबस आदमी को तब आता है जब उसे पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है। इब्राहिम खान ने फैसला किया कि वो काजी के पास जाएगा, मगर ये इतना आसान नहीं था। उमर शाह का शहर के काजी से करीबी ताल्लुक़ था। उसने काजी को कई बार तोहफ़े दिए थे, उसके साथ खाने खाए थे, उसकी मजालिस में शिरकत की थी। जब इब्राहिम खान काजी के पास पहुंचा और अपना मामला बयान किया तो काजी ने बहुत तवज्जो से सुना और फिर कहा कि सबूत चाहिए, महज इल्ज़ाम काफ़ी नहीं। इब्राहिम खान के पास कोई तहरीरी सबूत नहीं था। उसने गलती से कोई तहरीरी मुआहदा नहीं किया था। उमर शाह ने उसे बताया था कि पुराने दोस्तों में कागजात की ज़रूरत नहीं होती। यही तो जाल था। काजी ने मामला फ़िलहाल बंद कर दिया। इब्राहिम खान बाहर आया, टूटा हुआ, बेबस, अकेला। यूसुफ बाहर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने बाप का चेहरा देखा और खामोशी से बाप का हाथ थाम लिया। वो दोनों उस दिन बहुत देर तक एक दरख्त के नीचे बैठे रहे। यूसुफ के जहन में एक के बाद एक सवाल आते रहे। क्या ऐसे जालिम को कोई सज़ा नहीं मिलेगी? क्या अल्लाह ने ये सब नहीं देखा? क्या इंसाफ सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ताकत है? और फिर उसे अपने मदरसे के उस्ताद की वो बात याद आई जो उन्होंने एक दिन कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए कही थी, अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर उसे छोड़ता नहीं। उसकी गिरफ्त जब आती है तो बहुत सख्त आती है। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, या अल्लाह तू देख रहा है। उसी दिन शहर के दूसरे कोने में उमर शाह के घर में एक वाक़या हो रहा था जो उसके किसी काम का नहीं था, मगर जो उस पूरी कहानी की सिमत बदलने वाला था। उमर शाह का छोटा बेटा ताहिर अपने बाप की उस हवेली के एक कमरे में बैठा कुछ पुराने कागजात देख रहा था। ये कागजात उसने गलती से एक पुरानी अलमारी में देखे।
कुछ और ढूंढ रहा था। वो कागजात हिसाबात के थे, मगर ऐसे हिसाबात जो ताहिर ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें ऐसे नामों के साथ रकमें लिखी थी जो शायद उन लोगों की थी जिनसे ये रकमें ली गई थीं और कभी वापस नहीं की गईं। ताहिर ने इन कागजात को बार बार पढ़ा। उसका दिल डूबने लगा। क्या ये वही काम था जो उसका बाप करता था? क्या यही वो दौलत थी जिस पर वो पल पड़ा था? ताहिर ने कागजात वापस रख दिए, मगर उसका दिल नहीं लगा। रात को वो सो नहीं सका और यही बेचैनी, यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। उमर शाह को अपने बेटे की इस बेचैनी का कुछ पता नहीं था। वो अपनी दुनिया में मस्त था, नया शिकार ढूंढ रहा था, नया जाल बिछा रहा था। उसी हफ्ते उसकी नज़र एक और आदमी पर पड़ी, हाजी नूर मोहम्मद, शहर के करीब एक गांव का अमीर किसान जो अपनी ज़मीन बेचकर कोई बड़ा कारोबार करना चाहता था। उमर शाह के होंठों पर वही मुस्कुराहट आ गई, वो मुस्कुराहट जो शिकारी की होती है, और इस बार शिकार और भी बड़ा था। हाजी नूर मोहम्मद एक सीधा साधा गांव का आदमी था। उसकी उम्र 60 साल के करीब थी। सफ़ेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में एक रोशनी जो सिर्फ उन लोगों में होती है जिन्होंने ज़िंदगी भर हलाल की कमाई खाई हो। उसके पास एक बड़ी ज़मीन थी, पुश्त दर पुश्त की विरासत जिसे उसने बहुत मेहनत से सेंचा था। उसके 3 बेटे थे, 2 बेटियां थीं और एक बीमार बीवी थी जिसका इलाज महंगा था। हाजी नूर मोहम्मद ने सोचा था कि ज़मीन बेचकर कोई ऐसा कारोबार करेंगे जिससे बीवी का इलाज भी हो और बच्चों का मुस्तकबिल भी संवर जाए। उमर शाह को जब ये पता चला तो उसने खुद हाजी नूर मोहम्मद के पास गया। उनके घर, उनकी इज्जत में, उनके आमने सामने उमर शाह ने हाजी नूर मोहम्मद को बड़ी चकनी चपड़ी बातें की, इस्लाम की बातें की, अमानत की बातें की, भाईचारे की बातें की। उसने कहा कि एक बड़ा कारवां आने वाला है जिसमें शराकत से चंद महीनों में पैसा दुगना हो जाएगा। उसने हाजी साहब को वो तमाम कागजात दिखाए जो उसने ख़ास तौर पर उस काम के लिए बनवाए थे, जेली मगर बहुत हुनरमंदी से बने हुए। हाजी नूर मोहम्मद ने अपने बेटों से मशवरा किया। बड़े बेटे ने इनकार किया, मगर बाप ने बात ना मानी, क्योंकि उमर शाह ने उसके घर में आकर अल्लाह का नाम लेकर वादा किया था। अल्लाह का नाम लेकर झूठा वादा, यह सबसे बड़ा गुनाह था। हाजी नूर मोहम्मद ने ज़मीन बेची, पैसे उमर शाह को दिए, और फिर वही हुआ। ताख़ीर, बहाने, उम्मीद, और आखिर में ख़बर के माल ज़ाया हो गया। हाजी नूर मोहम्मद घर वापस आए, खाली हाथ, टूटे दिल के साथ। बीवी बीमार, ज़मीन बिकी हुई, बच्चों की आंखों में सवाल। उन्होंने उस रात नमाज पढ़ी, बहुत लंबी, बहुत दर्द भरी नमाज। सजदे में उन्होंने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह मैंने तेरा नाम लेकर दिए थे और जिसने लिए उसने तेरा नाम लेकर लिए। या अल्लाह तू इंसाफ करने वाला है। ये दुआ आसमान तक पहुंची। उसी रात अल्लाह की कुदरत से एक ऐसा वाक़या हुआ जो इस पूरी कहानी का रुख मोड़ने वाला था। ताहिर, उमर शाह का छोटा बेटा, उस रात घर से निकला। वो बाज़ार गया, वहाँ से मस्जिद गया और मस्जिद में बैठकर बहुत देर सोचता रहा। उसके जहन में वो कागजात थे जो उसने देखे थे, और वो बातें थीं जो उसने वक्त पर देखी थी और सुनी थी, मगर समझ नहीं पाया था। अब वो समझ गया था और इस समझ का बोझ बहुत भारी था। मस्जिद में एक बूढ़े आलम बैठे थे, शेख अब्दुल करीम, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से कुछ नहीं छुपाया था। वो इल्म के साथ साथ इंसानों के दिलों को भी पढ़ते थे। उन्होंने ताहिर को देखा। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी वो किसी से छुपी नहीं थी। शेख अब्दुल करीम ने ताहिर को पास बुलाया और पूछा, बेटा क्या बात है? और ताहिर, जो बरसों से अपने अंदर एक तूफान समेटे बैठा था, टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, कागजात की बात, देखी हुई बातें, सुनी हुई बातें, दिल में उठने वाले सवाल, सब कुछ। शेख अब्दुल करीम बहुत देर खामोश रहे, फिर उन्होंने आहिस्ता से कहा, बेटा जो जुल्म हो रहा है उसे देखकर खामोश रहना भी इस जुल्म में शामिल होना है। अल्लाह ने तुझे ये सब दिखाया, ये कोई इत्तेफाक नहीं। ताहिर ने पूछा, मगर मेरा बाप है, अगर मैंने कुछ किया? तो शेख अब्दुल करीम ने कहा, सबसे बड़ी मोहब्बत वो है जो किसी को जुल्म से रोके। अगर तुम अपने बाप को इस रास्ते से ना रोको तो तुम उसके नहीं, तुम उसके दुश्मन हो। ये बात ताहिर के दिल में उतर गई। वो रात ताहिर ने बहुत इबादत में गुजारी, और अगली सुबह जब शहर अभी जाग रहा था, ताहिर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका नतीजा वो नहीं जानता था, मगर उसका ज़मीर कह रहा था कि यही सही है। वो इब्राहिम खान की कारवां सराय में गया। इब्राहिम खान ने उसे देखा, उमर शाह के बेटे को, और उसका चेहरा सख्त हो गया। मगर ताहिर ने हाथ जोड़कर कहा, चचा मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। इब्राहिम खान ने उसे अंदर आने दिया। यूसुफ एक कोने में बैठा था। उसकी तेज़ आंखें ताहिर का जायज़ा ले रही थीं।
طاہر نے سب کچھ بتایا، وہ کاغذات، وہ ناموں کی فہرست، وہ رقمیں۔ اس نے کہا کہ اس کے باپ نے جو کیا وہ غلط ہے اور وہ اسے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ابراہیم خان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوسف کے دل میں وہ عزم اور تیز ہو گیا، اور اس لمحے میں اسے چھوٹے سے کارواں سرائے کے کمرے میں انصاف کی پہلی کرن پھوٹی۔ مگر یہ صرف شروعات تھی، آگے کا سفر ابھی بہت لمبا تھا اور بہت خطرناک۔ طاہر کا گھر چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ اس نے اپنے باپ کو نہیں بتایا، اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتا تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ سمجھتا تھا کہ ابھی باپ کو بتانے کا وقت نہیں آیا۔ پہلے کچھ ثبوت جمع کرنے ہوں گے، پہلے کچھ راستے بنانے ہوں گے۔ طاہر، یوسف اور ابراہیم خان نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ سب سے پہلے ان تمام لوگوں کو ڈھونڈنا تھا جن کے ساتھ عمر شاہ نے یہی کیا تھا۔ یوسف نے پہلے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں سنا تھا۔ طاہر کو ان کے کاغذات میں کچھ نام ملے تھے۔ دونوں نے مل کر شہر میں گھوم گھام کر ان لوگوں کو ڈھونڈا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگ ڈرے ہوئے تھے، عمر شاہ کا رعب ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگ مایوس ہو چکے تھے، انہیں یقین نہیں تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قاضی عمر شاہ کا ہمدرد ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر یوسف نے ہمت نہیں ہاری۔ اس 12 سال کے بچے میں ایک ایسی توانائی تھی جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتی۔ وہ ہر کسی کو سمجھاتا، ہر کسی کو حوصلہ دیتا، ہر کسی سے گزارش کرتا کہ مل کر آواز اٹھائیں۔ 10 دن کی محنت کے بعد 7 ایسے لوگ مل گئے جو عمر شاہ کے ہاتھوں ٹھگے گئے تھے۔ ان میں ابراہیم خان بھی تھا، حاجی نور محمد بھی تھا اور 5 اور لوگ۔ مختلف حالات مگر ایک جیسی کہانی۔ طاہر نے وہ کاغذات بھی لا دیے محفوظ طریقے سے۔ رات کو جب گھر کے سب لوگ سو گئے تھے، یہ کاغذات ثبوت تھے۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ کسی کے پاس جائیں۔ شہر کے قاضی عمر شاہ کا دوست تھا، شہر کا کوتوال بھی عمر شاہ سے تعلقات رکھتا تھا۔ طاہر کو شیخ عبد الکریم نے بتایا، صوبے کا گورنر ایک نیک اور انصاف پسند آدمی ہے، اس کے دربار میں براہ راست فریاد کی جا سکتی ہے۔ مگر گورنر کا شہر یہاں سے 3 دن کی مسافت پر ہے۔ 3 دن کا سفر، ایک بیمار بوڑھا، ایک ٹوٹا ہوا تاجر، ایک 12 سال کا بچہ اور ایک نوجوان جو اپنے باپ کے خلاف گواہی دینے جا رہا تھا۔ مگر سب نے حامی بھر لی۔ روانگی سے ایک رات پہلے یوسف نے اپنے باپ ابراہیم خان کو سوتے دیکھا۔ باپ کا چہرہ پریشان تھا، مگر نیند میں ایک خاص سکون بھی تھا، شاید اس لیے کہ اب کچھ کرنے کا راستہ نظر آ رہا تھا۔ یوسف نے اللہ سے دعا مانگی، سجدے میں آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، بے سہارا ہیں، مگر تو سب سے بڑا ہے، ہمارے ساتھ چل۔ اسی رات عمر شاہ کے گھر میں ایک اور واقعہ ہو رہا تھا۔ عمر شاہ کے بڑے بیٹے کاشف نے محسوس کیا تھا کہ طاہر کو چھپا رہا ہے۔ کاشف اپنے باپ جیسا چلاک تھا، اس نے طاہر کی حرکتوں پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ اس رات جب طاہر کمرے سے کاغذات لے گیا تھا، کاشف نے دیکھ لیا تھا۔ اگلے دن صبح کاشف نے اپنے باپ کو بتا دیا۔ عمر شاہ کا چہرہ پہلے سفید ہوا، پھر سرخ ہو گیا۔ اس نے طاہر کو بلایا۔ طاہر نے انکار نہیں کیا۔ اس نے سیدھے باپ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ ہاں، اس نے کاغذات لیے ہیں اور ہاں، وہ انہیں آگے پہنچانے والا ہے، کیونکہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ عمر شاہ اتنے غصے میں تھا کہ اس کا ہاتھ اٹھنے کو تھا، مگر کچھ تھا جو رک گیا۔ شاید باپ کا دل تھا جو بیٹے کو مار نہیں سکتا تھا، شاید وہ ڈر تھا جو ظالم کو اس وقت آتا ہے جب وہ پہلی بار اپنے انجام کی جھلک دیکھتا ہے۔ عمر شاہ نے طاہر کو گھر میں قید کر دیا، کمرے میں بند، باہر نہ نکلنے دیا۔ مگر کاغذات طاہر کے ہاتھ سے نکل چکے تھے، ابراہیم خان کے پاس پہنچ چکے تھے، اور وہ لوگ جو گورنر کے دربار میں جانے کے لیے تیار تھے وہ اگلی صبح روانہ ہو گئے۔ طاہر انہیں نہیں جا سکا، مگر اس کے دیے ہوئے کاغذات ان کے ہاتھوں میں تھے۔ اس نے اپنے بند کمرے میں بیٹھ کر دعا مانگی اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ گورنر کے شہر کی طرف جانے والا یہ چھوٹا سا قافلہ ٹوٹے ہوئے، بے سہارا مگر یقین رکھنے والے لوگوں کا آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ راستے میں انہیں ایک اور مشکل ملی۔ عمر شاہ کے 2 آدمیوں نے انہیں راستے میں روکنے کی کوشش کی، دھمکی دی کہ وہ واپس چلے جائیں ورنہ نتیجہ برا ہوگا۔ ابراہیم خان کے ہاتھ کانپے مگر یوسف کے نہیں۔ یوسف نے ان آدمیوں کی آنکھوں میں دیکھا اور بغیر آواز کانپے کہا، ہم جا رہے ہیں، روکنے والا اللہ ہے، تم نہیں۔ وہ آدمی چلے گئے، قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ 3 دن کا سفر لمبا، تھکا دینے والا مگر حوصلہ بڑھانے والا تھا۔ راستے میں یوسف نے بہت کچھ دیکھا، چھوٹے گاؤں، مسافر خانے، کھیت اور میدان۔ ہر جگہ اس نے محنت کش لوگوں کو دیکھا جو دن رات کام کر کے حلال کی روٹی کھاتے تھے۔ ان سادہ لوگوں کو دیکھ کر اس کے دل میں یقین اور مضبوط ہوتا گیا
کہ اللہ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تیسرے دن شام کو وہ گورنر کے شہر پہنچے۔ گورنر کا نام تھا جاوید شاہ۔ وہ ایک منصف مزاج اور سخت گیر حاکم تھا جس نے اپنے علاقے میں ظلم کو کبھی برداشت نہیں کیا تھا۔ اس کے دربار میں کوئی بھی آ کر فریاد کر سکتا تھا، امیر ہو یا غریب۔ ابراہیم خان اور اس کے ساتھی اگلے دن صبح دربار میں پہنچے۔ دربار دوسرے معاملات بھی تھے، دوسرے لوگ بھی تھے، مگر جب ابراہیم خان کی باری آئی اور اس نے اپنا معاملہ بیان کرنا شروع کیا، اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو سننے والوں کے دل کو چھوتا تھا۔ یوسف نے کاغذات پیش کیے۔ گورنر نے غور سے دیکھا، حسابات، نام، رقمیں۔ اس نے اپنے قابل اعتماد منشی کو بلایا اور کاغذات کی جانچ کرنے کو کہا۔ منشی نے جانچ کی اور رپورٹ دی کہ یہ کاغذات اصلی لگتے ہیں اور ان میں جو حسابات ہیں وہ ایک بڑے پیمانے کی دھوکہ دہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گورنر نے فیصلہ کیا عمر شاہ کو فوری طلب کیا جائے۔ اس کے لیے ایک خاص قاصد امانت پور بھیجا گیا گورنر کی مہر کے ساتھ۔ امانت پور میں جب یہ قاصد پہنچا، عمر شاہ کا چہرہ پہلی بار سفید ہوا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، وکیل بلایا، شہر کے قاضی سے مشورہ کیا، مگر گورنر کی مہر کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا تھا۔ اسے جانا پڑا۔ اسی دن طاہر کا بند کمرہ باہر سے کھلا۔ گھر کے نوکر نے دروازہ کھولا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ طاہر باہر نکلا۔ اس نے گھر کی حالت دیکھی۔ باپ اور بھائی دونوں جا رہے تھے، چہروں پر پریشانی، آوازیں تیز۔ طاہر نے اپنی ماں زلیخا کو دیکھا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ انہیں ابھی تک پوری بات نہیں معلوم تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ کوئی مصیبت آ گئی ہے۔ طاہر نے ماں کے پاس بیٹھ کر اصل بات بتائی۔ ماں نے سنا، آہستہ آہستہ سب کچھ، پھر وہ بہت دیر خاموش رہی۔ آخر میں انہوں نے طاہر کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا تم نے صحیح کیا، جھوٹ کا گھر زیادہ دیر نہیں چلتا۔ طاہر نے ماں کو گلے لگایا اور ماں نے، جو برسوں سے کچھ محسوس کرتی تھی مگر نہیں جانتی تھی کیا، رو پڑی۔ وہ آنسو صرف غم کے نہیں تھے، ان میں راحت بھی تھی۔ گورنر کے دربار میں عمر شاہ پہنچا، اپنے وکیل کے ساتھ، اپنی تیاری کردہ کہانی کے ساتھ۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے اپنا دفاع پیش کیا۔ کہا کہ یہ کاغذات جعلی ہیں، کہا کہ یہ لوگ اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، کہا کہ تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں۔ گورنر نے سب سنا، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ پھر گورنر نے وہ سوال پوچھا جس کا عمر شاہ کے پاس جواب نہیں تھا، اگر یہ کاغذات جعلی ہیں تو ان پر تمہاری مہر کیسے لگائی ہے؟ عمر شاہ کے وکیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر گورنر نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ کل صبح فیصلہ ہوگا۔ اس رات عمر شاہ کے لیے سب سے لمبی رات تھی۔ اس نے پوری زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے چاروں طرف کی دیواریں تنگ ہو رہی ہیں۔ اسی رات یوسف نے اپنے باپ کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھ کر نماز پڑھی، لمبی سکون بخش نماز۔ سجدے میں انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس لیے نہیں کہ جیت گئے تھے، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے راستہ دکھایا تھا اور اگلی صبح فیصلے کی صبح آ گئی۔ صبح ہوئی، ایک ایسی صبح جو کئی لوگوں کی زندگی بدلنے والی تھی۔ گورنر کا دربار پھر بھرا ہوا تھا۔ خبر پھیل گئی تھی کہ کوئی بڑا معاملہ ہے۔ لوگ دیکھنے آئے، سننے آئے۔ ابراہیم خان اور اس کے ساتھی ایک طرف بیٹھے تھے۔ یوسف اپنے باپ کے پاس تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ ڈر تھا نہ غصہ، بس ایک گہرا سکون۔ عمر شاہ دوسری طرف بیٹھا تھا وکیل کے ساتھ، مگر کل رات کا اثر اس کے چہرے پر تھا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ چالاک اور مطمئن رہتی تھی، آج ان میں ایک بے چینی تھی۔ گورنر جاوید شاہ نے دربار شروع کیا۔ اس نے پہلے اپنے خاص منشی کی رپورٹ پڑھوائی جس میں کاغذات کی جانچ کا نتیجہ تھا۔ منشی نے بتایا کہ یہ حسابات اصلی ہیں، ان پر موجود مہریں اصلی ہیں اور ان میں جو ناموں کی فہرست ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جن سے رقمیں لی گئی مگر واپس نہیں کی گئیں۔ پھر ایک ایسا شخص نے اپنی کہانی سنائی، 7 لوگ 7 کہانیاں مگر ایک ہی مجرم۔ حاجی نور محمد جب بولے ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹا وعدہ کیا گیا، ان کی ساری جمع پونجی لے لی گئی۔ دربار میں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں بھر آئیں۔ عمر شاہ کے وکیل نے بہت کوشش کی مگر ہر دفعہ جب وہ کچھ کہتا، گورنر کا منشی کاغذات سے کچھ نہ کچھ سامنے رکھ دیتا۔ آخر میں گورنر نے عمر شاہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی آخری بات ہے؟ عمر شاہ کے وکیل نے کچھ کہنا چاہا مگر عمر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر عمر شاہ نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ وہ پہلی بار خاموش تھا، اس خاموشی سے جس میں نہ دفاع تھا نہ جھوٹ، صرف شکست تھی۔ گورنر نے فیصلہ سنایا۔
عمر شاہ کی تمام جائیداد ضبط کی جائے گی، جتنی رقم اس نے لوگوں سے لی ہے وہ واپس کی جائے گی، اس کی دکانوں اور جائیداد سے عمر شاہ کو شہر بدر کیا جائے گا، وہ امانت پور میں نہیں رہ سکتا، اور شہر کے قاضی کی بھی جانچ ہوگی کیونکہ اس نے ایک ظالم کا ساتھ دیا اور انصاف کو روکا۔ دربار میں ایک سکوت چھا گیا اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں میں ایک ہلچل شروع ہوئی، حق اور انصاف کی ہلچل۔ ابراہیم خان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حاجی نور محمد نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ الحمدللہ۔ یوسف 12 سال کا یوسف اپنی جگہ بیٹھا رہا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھیں مگر چہرے پر ایک سکون تھا جو اس کی عمر سے کہیں بڑا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ تو نے سچ کہا تھا۔ عمر شاہ اٹھا، وہ آدمی جو ہمیشہ تن کر چلتا تھا آج جھکا ہوا چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ رنگ نہیں تھا جو پہلے تھا، وہ نظریں جو پہلے لوگوں کو دباتی تھیں آج خود جھکی ہوئی تھیں۔ باہر نکلتے ہوئے اس کی نظر یوسف پر پڑی، ایک 12 سال کے بچے پر جس نے وہ کیا تھا جو بڑے بڑے نہیں کر سکتے تھے۔ عمر شاہ نے اپنی نظریں پھیر لیں مگر وہ لمحہ جب ایک ظالم نے ایک معصوم بچے کی آنکھوں میں اپنی شکست دیکھی، اس لمحے کو اللہ نے محفوظ کر لیا۔ اس دن کی شام ابراہیم خان اور یوسف کارواں سرائے کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ابراہیم خان نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم نے کیا کیا آج؟ یوسف نے مسکراتے ہوئے کہا، ابو میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے، میں تو بس ایک ذریعہ تھا۔ ابراہیم خان نے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس شام کی ٹھنڈی ہوا میں دونوں نے بہت دیر تک شکر کا سجدہ کیا۔ امانت پور واپسی کا سفر جاتے وقت سے بالکل مختلف تھا۔ جاتے وقت کندھوں پر بوجھ تھا، ظلم کا، بے بسی کا، انجانے انجام کا۔ واپس آتے وقت کندھے ہلکے تھے مگر دل بھاری تھا اس احسان کی بوجھ سے جو اللہ نے کیا تھا۔ ابراہیم خان راستے میں پھر خاموش رہا مگر اس کی خاموشی غم کی نہیں، سوچ کی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ زندگی میں جو سبق اسے ملا اسے اپنے بیٹے یوسف کو، اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا ہے۔ دھوکے کی دنیا میں کیسے جیا جائے، آنکھیں کھول کر مگر دل میں اللہ کو رکھ کر۔ یوسف راستے میں بہت کم بولا مگر بہت زیادہ دیکھتا رہا۔ وہ درختوں کو دیکھتا، آسمان کو دیکھتا، راہگیروں کو دیکھتا۔ اس کے ذہن میں ایک بات بار بار آتی رہی، اللہ کا نظام کتنا کامل ہے، ظالم کو وقت دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں، مظلوم کو تکلیف دیتا ہے مگر بھولتا نہیں۔ امانت پور میں داخل ہوتے ہی انہیں پتہ چلا کہ گورنر کے فیصلے کی خبر پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔ شہر میں ایک عجیب سناٹا تھا، وہ سناٹا جو طوفان کے بعد آتا ہے۔ عمر شاہ کی حویلی کے دروازے بند تھے، دکانیں بند تھیں، گورنر کے آدمی جائیداد کا جائزہ لے رہے تھے، شہر کے لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ حیران تھے، کچھ خاموش تھے، کچھ ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے بھی عمر شاہ کے ساتھ مل کر کچھ غلط کیا تھا۔ ابراہیم خان اپنے کارواں سرائے میں آیا، وہاں کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے، کچھ پرانے جاننے والے، کچھ وہ لوگ جنہوں نے پہلے ان کی مدد نہیں کی تھی مگر اب آئے تھے۔ ابراہیم خان نے سب سے گلے ملا، نہ کوئی تانا نہ کوئی شکوہ۔ یوسف نے باپ کا یہ رویہ دیکھا اور دل میں ایک اور سبق محفوظ کر لیا، انتقام سے بڑا ہونا ہی اصلی جیت ہے۔ اسی دن طاہر بھی ملنے آیا، وہ آیا خالی ہاتھ، جھکی گردن کے ساتھ۔ باپ کا گھر خالی ہو رہا تھا، خاندان بکھر رہا تھا مگر طاہر کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا جو پہلے نہیں تھا۔ ابراہیم خان نے طاہر کو دیکھا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ طاہر رو پڑا۔ ابراہیم خان نے کہا، بیٹا تم نے جو کیا اس کے لیے تمہیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، تم نے صرف وہ کیا جو اسے ایک سچے انسان کو کرنا چاہیے۔ یوسف نے طاہر کی طرف دیکھا، ان دونوں کی نظریں ملیں، دو نوجوان، دو مختلف گھر مگر ایک جیسا ضمیر۔ ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی مگر ایک رشتہ بن گیا ہمیشہ کے لیے۔ عمر شاہ کا انجام، وہ امانت پور چھوڑ کر چلا گیا، جہاں گیا وہاں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ دوست نہ عزت نہ وہ روب جو برسوں کی جمی ہوئی دولت سے آتا تھا۔ اس کے بڑے بیٹے کاشف نے اپنا راستہ الگ کر لیا، اس کے اندر باپ کی چالاکی تھی مگر باپ کی قسمت بھی تھی۔ طاہر نے ایک نئی زندگی شروع کی، ایک ایماندار تاجر کے ساتھ کام سیکھنا شروع کیا، اپنی ماں کا خیال رکھا اور دھیرے دھیرے اپنے خاندان کا نام صاف کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ حاجی نور محمد کی رقم جب واپس آئی، انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیمار بیوی کا علاج کروایا، بیوی صحت یاب ہوئی۔ انہوں نے اپنی زمین کا کچھ حصہ دوبارہ خریدا، اب چھوٹا تھا مگر اس پر اطمینان کی فصل اگتی تھی۔ ابراہیم خان کو جب اس کی رقم کا بیشتر حصہ واپس ملا، اس نے امانت پور میں ایک چھوٹی سی دکان کھولی، ایماندار تجارت، پورا وزن، اچھا مال، سچا سودا۔ دکان چھوٹی تھی مگر اس میں برکت تھی کیونکہ اس میں حلال تھا۔ یوسف اب اس چھوٹی دکان میں باپ کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ ہر صبح دکان کھولتا، ترازو صاف کرتا، ہمیشہ بالکل ٹھیک رکھتا اور دن بھر ایمانداری سے کام کرتا۔
لوگ اس کی دکان پر آتے تو دیکھتے ایک 12 سال کا بچہ، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بھوک جو بڑے بڑوں میں نہیں ہوتی۔ وہ پوچھتے اتنی کم عمر میں یہ سمجھداری کیسے؟ یوسف مسکراتا اور کہتا جب اللہ کو دیکھنا ہوتا تو آنکھیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ ایک دن شیخ عبد الکریم یوسف کی دکان پر آئے۔ انہوں نے یوسف کو دیکھا، اس کے کام کو، اس کے رویے کو، اس کی آنکھوں کو۔ انہوں نے ابراہیم خان سے کہا تمہارا یہ بیٹا ایک دن بہت بڑا آدمی بنے گا، مگر اس لیے نہیں کہ یہ بہت دولت مند ہوگا، بلکہ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور ضمیر کی آواز ہے۔ ابراہیم خان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یوسف نے شیخ کی بات سنی اور سر جھکا لیا عاجزی سے۔ اسی دن شام کو جب دکان بند ہو رہی تھی، یوسف نے ترازو صاف کیا، ٹھیک سے رکھا، دکان کا تالا لگایا اور پھر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دکان کو دیکھا، چھوٹی سی، سادہ سی، مگر ایمان سے بھری ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستارے نکل رہے تھے اور دل میں انہی ستاروں کے نیچے اس نے ایک عہد کیا۔ یہ عہد کسی کے سامنے نہیں کیا، صرف اللہ کے سامنے۔ یا اللہ، جب تک زندہ ہوں ترازو سیدھا رکھوں گا، دل میں تیرا ڈر رکھوں گا، اور جب بھی ظالم دیکھوں گا خاموش نہیں رہوں گا۔ وہ عہد، وہ وعدہ اس رات آسمان تک پہنچا اور اللہ نے اسے سن لیا، کیونکہ اللہ ہر آواز سنتا ہے، چاہے وہ بادشاہ کی آواز ہو یا ایک 12 سال کے بچے کی۔ سبق یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا میں ظالم ہوتا ہے مگر ہمیشہ نہیں چلتا۔ اللہ ہر ظالم کو دیکھتا ہے، ہر مظلوم کی سنتا ہے۔ دولت اگر جھوٹ اور دھوکے سے کمائی جائے تو وہ سکون نہیں دیتی۔ ترازو سیدھا رکھنا صرف تاجر کی ذمہ داری نہیں، یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ اور جب ظالم دیکھو خاموش مت رہو، کیونکہ خاموشی بھی ظلم میں شامل ہونا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ 12 سال کے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔